مصطفیٰ صاحب مجھے ذرا سمجھا دیجیے کیا اس طرح ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ایم ایل اے اس طرح بک جاتے ہیں؟ میں اس ضمن میں دو نکات آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی اچنبے کی بات نہیں کی۔ یہ ہماری سیاسی نظام کی ایک بدنما حقیقت ہے کہ اس میں میری جو کلاس ہے، جو ہم سیاستدان ہیں، چاہے ایم این ایز ہوں، چاہے سینیٹرز ہوں، چاہے ایم پی ایز ہوں، چاہے کاؤنسلرز ہوں، چیئرمین ہوں، ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس معاملے میں اچھی شہرت نہیں رکھتی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے بہت پہلے بھی ایسی کئی متعدد اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں پیسوں کا عمل دخل رہا ہے، لوگ بکتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اس نظام کا ایک بدنما اور ہماری پولیٹیکل کلاس کا ایک بدنما چہرہ ہے۔ دوسری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں جو کرپشن کے حوالے سے رینکنگز ہیں وہ کسی صرف ایک کلاس کی وجہ سے اتنی بدترین رینکنگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پورا کا پورا ریاستی نظام جو ہے، جس کے اندر اگر آپ نے مریض ہسپتال میں داخل کرانا ہے تو آپ کو وہاں پر رشوت دینی پڑے گی کہ اس کو بستر مل جائے۔ اگر آپ نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے تو آپ کو وہاں پر رشوت دینی پڑے گی کہ آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہو جائے۔ اگر آپ نے پٹواری کے پاس فرض بنانا ہے، اپنی زمین کا بنوانا ہے یا وراثت کا بنوانا ہے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ پولیس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اگر آپ مظلوم بھی ہیں، آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے، تو تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ ہمارا پورے کا پورا نظام، ریاستی نظام کرپٹ ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی اب کھل کر کرنی پڑے گی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ریاست سے آگے بڑھ کر بھی صلاحیت کر چکی ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ صبح دودھ دینے والا کوئی آتا ہے تو آپ یہی دل میں دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے آگے بھی ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ اگر دودھ دے رہے ہو اس میں تم نے پانی ملانا بھی ہے تو پانی نسلے کا ملا دینا، صاف پانی ملا دینا، میرے بچوں کو کہیں ہیپیٹائٹس۔ لیکن مصطفیٰ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، تو آپ یہ جو آپ نے جتنے بندے گنوائے ہیں نا، جو عام لوگ ہیں، خواہ وہ دودھ والا ہے، خواہ وہ پٹواری ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، وہ ان کے پاس تو دیکھیں نا، جب کرپشن ایٹ دا ٹاپ ہو رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہماری گورنمنٹ کرپشن میں انوالو ہے، ہمارے ایم این ایز بک جاتے ہیں، ہمارے سینیٹرز ٹوٹ جاتے ہیں، تو جب رول آف لا جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وچ از دا گورنمنٹ آف دا ڈے، وہ اگر بکی ہوئی ہو یا وہ رشوت دے رہی ہو اور لے رہی ہو، تو نیچے والا جو ہے وہ تو ویسے ہی شیئر ہو جائے گا، وہ کہے گا جب اوپر سے کوئی نہیں لا ابائڈ کر رہا تو ہم پہ کون اپلائے گا؟ وہ کیا مورل لیجٹیمیسی رہ جاتی ہے کسی بھی ایسی گورنمنٹ کی جو خود جوڑ توڑ کر کے چلے الزام کی حد تک ترامیم بھی ایسے پاس کروا رہے ہو کہ جی وہ بندے خرید رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوں، منڈیاں لگی ہوں؟ جی ایک زمانہ تھا، ہم سنتے تھے کہ معاشرے میں جس شخص کے بارے میں یہ تاثر پھیل جاتا تھا کہ یہ شخص ایماندار نہیں ہے تو لوگ اس سے اپنا رابطہ منقطع کرتے تھے، ملنا جلنا چھوڑتے تھے۔ اب تو ہمارے ہاں تنزلی اتنی ہو چکی ہے کہ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سیاستدان ہیں، میں نے اسی لیے سب سے پہلے اپنی پولیٹیکل کلاس کو جس کا میں حصہ ہوں اس کو کرٹیسائز کیا کہ ان کے اوپر زیادہ یہ آبلیگیشن بنتی ہے کہ وہ کیونکہ معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا آپ ایک ہائر لیول کے اوپر جج کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک عام آدمی۔ اور ہم سیاستدانوں کے جو اصول ہیں اور اس معاملے میں جو ہماری جو بدنما چہرہ ہم سیاست کا، لیکن مصطفیٰ بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا کے الزامات میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے؟ جی میں نے شروع ہی اس سے کیا کہ مولانا صاحب کی بات سے میں بالکل حیران نہیں ہوا، یہ ہمارے سیاسی نظام کا بدنما چہرہ بھی ہے، ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور ایسا صرف یہی نہیں ہوا بلکہ حکومت نے تو اس 2/3 اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے لوگوں کے اوپر آزمائے کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اغوا کیا۔ عطا اللہ مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب جو بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے ان کے ممبران کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے ان کو لے جایا گیا۔ ہم نے پھر فوٹیجز دیکھے کہ لوگوں کے گھر، لوگوں کی رہائش گاہیں وہ توڑی گئیں، ہم نے لوگوں کی گھروں کی باپردہ خواتین کو پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اس ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو 2/3 اکثریت تھی، جہاں پر پیسے چل سکتے تھے وہاں پر پیسے چلے، جن لوگوں نے پیسے قبول کرنے تھے، لینے تھے، ان کو اس طریقے سے رام کیا، اور جو لوگ نہیں لے رہے تھے ان کے اوپر پھر یہ ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ اور اس میں کوئی سیاسی جماعت بری ذمہ نہیں ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کامران بھائی کہ جس وقت
آج اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جی تحریک انصاف کے دور میں سینٹ کے اندر جب ہم نے عدم اعتماد پیش کی، وہاں سے کیمرے بھی نکلے اور مراد سعید نے بڑے فخر سے کہا ضمیر جاگ گیا جی ہماری دوسری پارٹی کے لوگوں کا جی، تو یہ تو یہ ہم بالکل برا نہیں جانتے ہم سیاستدان، ہم صرف طاقت کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بس ہر قیمت پر اس کو حاصل کر لیا جائے۔ بالکل صحیح۔